جناب عابد معصومی صاحب کی نعت کے دوران ہمارے آج کے خصوصی مہمان سرمایہ اہل سنت، آب شار علم و حکمت، محقق دوراں حضرت علامہ مولانا پیر غلام بشیر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب محمد افضل بٹ صاحب زاویہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین آپ بھی تشریف لائے۔ میں بٹ صاحب قبلہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا چھٹا عظیم الشان درس قرآن پاک کا پروگرام ہے، اور دن بدن اللہ تعالی اس پروگرام کو چار چاند لگا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قبلہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، تب ہماری یہ مسجد پرانی بنیادوں پر تھی۔ الحمدللہ آج یہ ایک نگینہ بن کے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اس مسجد کی بنیاد قبلہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نے رکھی، اور یہاں پر حضرت علامہ مولانا شہر سیالکوٹ کی ایک عظیم شخصیت جناب مولانا محمد یعقوب خان صاحب علیہ الرحمہ آپ نے یہاں پر 60 سال جمعۃ المبارک کے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور استاذ محترم بدر الحفاظ جناب محمد رمضان جماعتی صاحب علیہ الرحمہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس جامعہ مسجد حاضہ میں 72 دفعہ نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے، اور بندہ ناچیز کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی اسی مصلی پہ 8 سال ہو گئے ہیں کہ میں قرآن پاک سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور میرے والد محترم قبلہ قاری شاہد امین صاحب علیہ الرحمہ شہر سیالکوٹ کی ایک عظیم شخصیت نعت خان کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے کہ میں 8 سال کا تھا کہ قبلہ علامہ صاحب کے درس سے پہلے میں نعت پڑھتا تھا۔ 52 سال آپ نے بھی اس جامعہ مسجد حاضہ کی خدمت کی ہے، تو یہ ایک تاریخی مسجد ہے، اور ہمارا یہ اعزاز ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر جتنی بھی شخصیات آتی ہیں وہ علم و حکمت والی، روحانی، وجدانی اور نورانی بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب میں بلا تخیر ہمارے آج کے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو مستفیض فرمائیں، منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، جا کے نعرہ ذرا مارنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ الصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ و اصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت محفل گل گلشن ولایت قرۃ یونس الہا حضرت قبلہ پیر سید بلال شاہ صاحب امامی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج سیالکوٹ کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، رحمت سے جھولیاں بھرنے کا موقع مل گیا ہے۔ ابھی بٹ صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گرا رہا ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ رات کا وقت ہو، تاریکی ہو، مسافر کے بھٹکنے کا خطرہ ہو یا پھسلنے کا خطرہ ہو، تو اگر کوئی تاریک گلی میں چراغ جلا کے رکھ دے تو اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں کی؟ آج کی یہ محفل جنت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ آج کی یہ محفل آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے کہ کہیں مادیت کے اندھیروں میں کھو کر منزل نہ بھول جانا، کہیں غفلت میں مبتلا ہو کر منزل نہ کھو جانا۔ اس لیے یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ محفلیں دل کی تار مدینہ منورہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ باہر محفل لگی ہو اور اندر محفل نہ ہو تو محفل میں بیٹھنے کا مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ جس طرح باہر خوبصورت محفل لگی ہے، اسی طرح اپنے من میں بھی اگر محفل لگی ہو تو دل و نگار روشن ہو جاتے ہیں محفل میں بیٹھنے سے۔ بارے دیگر دعا گو ہوں منتظمین محفل، چودھری برادران، اس مسجد کی انتظامیہ اور درس قرآن پاک سے محبت کرنے والے احباب، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے عنوان سے چند گھڑیاں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ کس انسان کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے، کس شہر میں، کس خاندان میں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، یہ ہمارے خالق کا فیصلہ تھا۔ ہمارے لیے زمانہ، خاندان، علاقہ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ نے۔ چونکہ زندگی آزمائش ہے تو اس آزمائش کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق اللہ نے ہمارے لیے علاقہ بھی منتخب کیا، خاندان بھی منتخب کیا،
اور زمانہ بھی منتخب کیا۔ مختلف صلاحیتیں دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ انسان کے باطن میں بڑی صلاحیتیں اور استعدادیں رکھی ہیں۔ کی جانا میں کون وے بھلیا، کی جانا میں کون۔ انسان کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ باطن میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو ذہن اس کے مطابق سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کھانا کہاں سے ملے گا۔ پیاس لگتی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے ذہن مشورہ دیتا ہے فلاں طریقے سے پیاس بجھا سکتے ہو۔ اگر اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش کے لیے انسان اپنا دماغ لڑانا شروع کر دے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں کہ اسے پورا کیا جائے۔ چونکہ خواہش اپنے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے میری خواہش ہے، میری خواہش پوری ہوگی، مجھے اطمینان، مجھے سکون ملے گا۔ حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ خواہش جو میرے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ میری دشمن ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں میرا نقصان ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں نہ صرف اخروی نقصان ہے بلکہ دنیاوی نقصان بھی ہے، نہ صرف روحانی نقصان ہے بلکہ جسمانی نقصان بھی ہے۔ خواہشیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں لیکن ہر خواہش اس قابل نہیں کہ اس کو توجہ دی جائے اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خواہشات کی تہذیب ہو، انسان کو ایسا ہدایت نامہ مل جائے کہ میرے اندر کون سی خواہش پیدا ہو تو میں نے اس کو دبانا ہے، اس سے منہ پھیرنا ہے، اور کون سی خواہش میرے اندر پیدا ہو تو اس کو پورا کرنا ہے، یا وہ خواہش نہیں تو میں نے اس خواہش کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایسا ہدایت نامہ ضروری تھا۔ تو جس خالق نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان پر ہدایت نامے اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل۔ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبوت جاری تھی۔ نبوت کیوں جاری تھی؟ اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حلال ہے۔ تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت سے بعض حکم کرتا تھا۔ تدریجاً شریعت نازل ہو رہی تھی، ابھی انسانی ذہن اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ مکمل دین کو اخذ کر سکے، اس لیے نبوت جاری تھی۔ دوسری ضرورت نبوت کی یہ تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی لیکن کچھ عرصے بعد اس میں تحریف ہو گئی، اصل کتاب ملتی نہیں۔ تو ضرورت تھی کہ نیا نبی آئے جس پر اللہ اپنا کلام نازل فرمائے، اور لوگوں نے جو تحریف کر دی ہے اس سے وہ دین کو نکال کے پھر روشن پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ دو بڑی ضرورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ دین محفوظ نہیں رہتا تھا، لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور دوسری ضرورت یہ کہ ابھی مکمل دین نازل ہی نہیں ہوا، احکامات تدریجاً نازل ہو رہے تھے۔ پر جب 12 ربیع الاول کی صبح حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں شہ خوباں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی آمد سے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ پہلے دین مکمل نہیں تھا،
اس لیے نبی آ رہے تھے، حضور کے وجود پہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، لوگ اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کر دیتے، اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دیتے، پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دین مکمل بھی ہو گیا، حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ جن اسباب کی بنیاد پر ابھی نبوت جاری تھی، میرے آقا کریم جب تشریف لائے تو آپ کے وجود سے وہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے، آپ پہ دین مکمل بھی ہو گیا اور دین کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی، تو کیا اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ اس لیے قرآن پاک میں دو ٹوک انداز میں اللہ کریم نے یہ اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ میں نص قطعی سے یہ مضمون ثابت ہوا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ میٹر کون سا ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ وہ کون سا معاملہ ہے؟ ایمان۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان کو سیکھیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان مرکب نہیں، ایمان بسیط ہے۔ مرکب وہ ہوتا ہے جس کے حصے ہو سکتے ہیں، اجزاء ہو سکتے ہیں، وہ مرکب ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 500 روپے ہے، آپ نے 200 خرچ دیا، 300 بچ گیا۔ آپ کے پاس 1000 روپے ہے، 500 آپ نے خرچ دیا، 500 بچ گیا۔ یہ ہے مرکب جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، پر بسیط وہ چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ بسیط رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ ایمان مرکب نہیں کہ حصے ہو سکیں، ایمان بسیط ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، سارے عقیدے ٹھیک ہیں، صرف حضرت جبریل کو نہیں مانتا، تو 2% ایمان ضائع ہوگا یا 100% ضائع ہو جائے گا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے دیکھیں سارے عقیدے ٹھیک ہیں، اللہ کو بھی مانتا ہے، نبیوں کو بھی، قیامت کو بھی، تقدیر کو بھی، آسمانی کتابوں کو بھی، صرف جبریل کو نہیں مانتا، تو 1%، 2% ایمان ضائع ہو، کیونکہ صرف جبریل کا وہ منکر ہے، باقی سارے عقیدے تو اس کے ٹھیک ہیں۔ تو ایمان اگر مرکب ہوتا پھر تو حصے ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، آبرو علم و دانش، استاذ العلماء، قرۃ عیون الصلحاء، حضرت قبلہ پیر سید عارف با الحق شاہ صاحب دامن برکاتم القدسیہ، رونق محفل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے۔
اگر کسی کے باقی سارے عقیدے ٹھیک ہوں، حضور کو نبی بھی وہ مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے سارے دین کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایمان مرکب نہیں بسیط ہے، ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کریں سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو علماء کے پاس بیٹھ کے ضروریات دین سیکھنے چاہیے، ایمان سیکھنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ فعل کا صیغہ کیوں آیا یؤمنون بالغیب؟ تو مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایمان سیکھو۔ یہ جو فعل آیا نا یؤمنون، تو ایمان جو آپ اس پہ محنت کریں گے ایمان بڑھتا جائے گا، کمال ایمان حاصل ہوگا۔ تو ایمان کن چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، کن سے ضائع ہوتا ہے، یہ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے تو فتنوں کے دور میں ایمان محفوظ رہے گا۔ حضور کو صرف نبی ماننے سے ہم مسلمان نہیں بنتے، ہم مسلمان ہیں حضور کو آخری نبی ماننے سے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو آخری نبی مانیں گے تو پھر ایمان ہوگا؟ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ تعویلات فاسدہ سے نہیں ثابت ہوتا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے نہیں ثابت ہوتا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں خطبہ نکتہ آفرینی سے عقیدے بیان کر دیتے ہیں، نکتہ آفرینی سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی سے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس حوالے سے مزید گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا۔ نص کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے کلام کیا جائے۔ پھر آگے اس کی 4 قسمیں ہیں، اگر وہ بیان کروں تو گفتگو مشکل ہوگی عام آدمی کے لیے۔ آسان سی بات کر رہا ہوں، 2 + 2 کتنا نتیجہ آئے گا؟ اگر میں یہ کہوں میں نے داڑھی شریف رکھی ہے، درس نظامی بھی کیا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، میں ثابت کرتا ہوں 2 + 2 5، تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم نے درس نظامی کیا ہے، ٹھیک ہے تم نے اتنے سال تبلیغ کی ہے، اور باتیں تمہاری ٹھیک ہوں گی۔ یہ غلط ہے بات، 2 + 2 5 ہو ہی نہیں سکتا، 2 + 2 ہمیشہ 4 ہی ہے۔ مرزائیت کی ساری عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہے، 2 + 2 5۔ دجل، جھوٹ، ان کے پاس ایک بھی نص قطعی تو بہت بڑی چیز ہے نا، یا حدیث صحیح وہ تو بہت بڑی چیز ہے دلیل میں، ان کے پاس ایک حدیث ضعیف بھی اس موضوع پر موجود نہیں۔ حالانکہ جب حدیث ضعیف کا حدیث صحیح سے مقابلہ ہو تو حدیث ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس تو حدیث ضعیف بھی اس موضوع پر موجود نہیں۔ مرزائیت کی ساری عمارت دجل پہ کھڑی ہے، فریب پہ کھڑی ہے، جھوٹ پہ کھڑی ہے، اور اس مفروضے پہ کھڑی ہے 2 + 2 5۔ مرزے نے جتنی کتابیں خود لکھی ہیں نظم میں یا نثر میں وہ میرے پاس موجود ہیں، کسی کتاب کا حوالہ آپ کو چاہیے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اگر پچھلی صدی میں عالمی سطح پہ مقابلہ ہوتا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ اس کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، کاذب نہیں کذاب ہے۔ مرزائیت کی ساری عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہے 2 + 2 5۔ ان کے پاس کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر نصوص قطعیہ ہیں تو ہم اہل اسلام کے پاس موجود ہیں۔ کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ادلہ 4 ہیں، 4 بنیادیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ کتنے ماخذ ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے قرآن۔ قرآن پاک میں 100 آیتیں ایسی ہیں
جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے. کسی میں عبارت النص سے، کسی میں اشارت النص سے، کسی میں دلالت النص سے، کسی میں اقتضاء النص سے، لیکن نص سے بیان ہوا ہے عقیدہ. 100 آیتیں ایسی ہیں کہ نص کی جو 4 قسمیں ہیں وہ ان آیتوں میں کوئی ایک، کسی میں 2، کسی میں 3 قسمیں ایک آیت میں پائی جاتی ہیں. تو 100 آیتوں میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے. اور احادیث مبارکہ میں تقریباً 210 حدیثیں ایسی ہیں جن میں نص کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں ہیں، ان کی ساری ترتیب اس گناہگار کے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی ویسے بھی کتابوں میں مل جاتی ہے. اگر کسی دوست کو درکار ہو تو وہ نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن وقت میں وہ ساری آپ کے سامنے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. ایک آیت میں نے پڑھی جس میں نص قطعی سے حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ و خاتم النبیین. قرآن حضور پہ اترا ہے تو خاتم النبیین کا معنی کس نے بیان کرنا ہے؟ حضور نے بیان کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور سے پہلے جو نبی اللہ نے بھیجنے تھے وہ بھیجے ہیں. حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے. اور احادیث مبارکہ میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ 210 بعض نے اس سے بھی زیادہ احادیث بیان کی ہیں جن میں حضور کی یہ شان بیان ہوئی ہے، شان ختم نبوت. قرآن اور حدیث کے بعد ایک آیت ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں. تیسرا جو ماخذ ہے وہ ہے اجماع امت. اور اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ عام امت کا اجماع نہیں بلکہ ماہرین شریعت کا اجماع. سب سے افضل جو اجماع ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. صحابہ کسی مسئلے پر اجماع کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، بعد والی امت اس اجماع کو توڑ نہیں سکتی. سب سے افضل اجماع کن کا اجماع ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت کون سی ہے؟ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے. کعبے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم. 4,500 سال پہلے اس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا ہے. 4,500 سال گزر گئے، اللہ نے آج بھی پتھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. حاجیوں کو حکم ہے کعبے کا طواف کر کے واجب الطواف نفل اس پتھر کے پاس آ کے پڑھو. زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں. جب اس پتھر کی زیارت کریں تو نظر کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان. کیا نظر آتا ہے؟ پیر نظر آتے ہیں یا پیروں کا نشان؟ نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں، رب کی رحمت مل رہی ہے تو ابراہیم کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا؟ جن کے قدموں کا نشان دیکھنے سے رب کا قرب مل رہا ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہوگا؟ اور جب حضرت ابراہیم کے چہرے کی زیارت برکتوں والی ہے تو جنہیں ابراہیم مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جو دعائے ابراہیمی ہیں ان کے چہرے کی زیارت سے کیا کچھ ملتا ہوگا؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے. ہمارے ماں باپ گناہگار ماں باپ ان کے چہرے کی زیارت کریں تو اجے مقبول. تو جن کے صدقے ماں باپ کو شان ملی ہے ان کی زیارت سے کیا کچھ ملتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ضروری نہیں ولی ہوں زیارت کریں تو ثواب ملے گا. گناہگار ماں باپ لیکن ہیں ماں باپ تو اولاد ان کی زیارت کرے تو کس کا ثواب مل رہا ہے؟ ماں باپ کی زیارت پہ اتنا اونچا ثواب ہے تو نبیوں کے سردار کی زیارت پہ کتنا ثواب ہوگا؟ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا ہے. حضور اس جماعت کو دین دے کے گئے ہیں. جب آپ نے پردہ فرمایا ہے 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ پر تو حضور اس جماعت کے دین سپرد کر کے گئے ہیں جو امین ہے، جو دیانتدار ہے،
امام ربانی نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے اگر صحابہ کی دیانت داری پہ ایمان نہ ہو قرآن پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے افضل اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام کا پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے، اور دوسرا اجماع عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا ہے کہ یہ اتنا عظیم عقیدہ ہے، اس کے لیے صحابہ اپنی جانیں دینے کو تیار ہوئے ہیں۔ جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا، اسلام دشمنوں نے سوچا یہ موقع ہے اسلام کو مٹانے کا اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دینے کا۔ انہوں نے بیک وقت 4 جھوٹے نبی مختلف علاقوں میں کھڑے کر دیے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، سجا بنت حارث، مختلف علاقوں میں انہوں نے جھوٹے نبی کھڑے کر دیے جو اپنے کلمے پڑھا رہے ہیں۔ اور پہلے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے روم کی سرحد پہ، مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا ہے، ریاست مدینہ کی معاشی حالت اس کو مینج کرنا ہے، جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، مختلف چیلنجز تھے۔ آپ نے پالیسی کیا بنائی؟ حضرت صدیق اکبر نے پالیسی بنائی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے، باقی سارے کام بعد میں۔ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ جب آپ نے یہ ترتیب بنائی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی برکت سے، صرف 2.25 سالوں میں آپ نے امت کو سارے فتنوں سے نکال لیا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ ولیم میور، غیر مسلم عیسائی رائٹر ہے ولیم میور، وہ کہتا ہے رسول اللہ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے محسن ابو بکر صدیق، جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے تھے ابو بکر جیسا پیکر استقلال نہ ہوتا تو بڑا طویل عرصہ لگتا ان فتنوں سے امت کو نکالنے کے لیے۔ ہزاروں سلام ہو صدیق اکبر پر، صرف 2.25 سالوں میں امت کو فتنوں سے نکال لیا ہے۔ وہ جتنے فتنے اٹھے تھے آپ نے وہ سارے فتنوں سے امت کو نکال لیا اور اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ برکت کس کی ہے؟ آپ نے ترتیب کیا بنائی تھی؟ سارے کام آپ سے نہیں وعدہ لے رہا، میں پالیسی بیان کر رہا ہوں حضرت صدیق اکبر کی۔ آپ کی پالیسی کیا تھی؟ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ ویسے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بکھرے ہوئے کام سنور جائیں تو آپ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خادموں میں شامل ہو جائیں، اللہ آپ کے کاموں میں اصلاح کی صورت پیدا فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا ہے تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرے آقا کریم پہلے ہی یہ خبر ارشاد فرما چکے تھے کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، پر میرے غلاموں یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں 7 ستمبر کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، خبر تو حضور پہلے ارشاد فرما چکے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا دور ہے، مسلمان ایک خلیفہ کے پیچھے ہیں۔ اسلام دشمنوں نے سوچا خلافت کو کیسے ختم کیا جائے۔ علامہ اقبال نے نشاندہی کی ہے کہ ابلیسی طاقتوں نے سوچا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش جو کس سے نہیں ڈرتا؟ اچھا، موت سے نہیں ڈرتا تو پھر کرتا کیا ہے؟ جہاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا روح جہاد کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ان کا رسول اللہ کا پیار نکالو ان کے دلوں سے۔ جھوٹے نبی کھڑے کرنے کا بڑا مقصد تو تھا کہ حضور کا پیار دلوں سے نکالا جائے، اور اس کے علاوہ 3 ذیلی مقصد تھے: خلافت کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا
اور حلال حرام کے تصور کو ختم کرنا. شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، سود حرام ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ حلال حرام کے تصور سے انہیں نکالو. یہ 3 بڑے مقصد تھے جھوٹے نبیوں کو کھڑے کرنے کے: خلافت کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا، اور حلال حرام کے تصور کو ختم کرنا. تاریخ تو میں آپ کو 7 ستمبر کی بعد میں سناتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں جنہوں نے جھوٹے نبی کھڑے کیے وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں خلافت موجود ہے، ملک ہیں، اسلامی ملک 60 سے زیادہ ہے، لیکن خلافت. امریکہ ایک ملک نہیں ہے، وہ 50 ریاستوں کا مجموعہ ہے جس کا نام امریکہ ہے. تو 60 اسلامی ملک مل کے ایک خلافت نہیں بنا سکتے. امریکہ جو 50 ملک مل کے ایک ملک بنا ہوا ہے، تو اسلامی ریاستیں بھی مل کے ایک ریاست بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے عرب شریف میں، دبئی میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ترکی میں، سب میں ایک سکہ چلے، ڈالر ختم نہیں ہو جائے گا؟ پاؤنڈ ختم نہیں ہو جائے گا؟ 2.25 ارب انسان ایک سکہ مثلا ریال استعمال کر رہے ہیں. ہمارا روپیہ نیچے کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ صرف پاکستان میں چلتا ہے. اگر 60 ملکوں میں ریال چل رہا ہو تو ڈالر تو خود بخود نیچے گر جائے گا، پاؤنڈ نیچے گر جائے گا. اس لیے وہ ہمیں خلافت نہیں بنانے دیں گے. خلافت کو توڑا یہ جھوٹے نبی کھڑے کیے انہوں نے تاکہ مرکزیت ختم ہو. اس کے بعد جہاد کا تصور. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں تو بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ جہاد پہ کوئی لفظ سخت نکل گیا تو لوگ پوچھیں گے کیوں یہ بات کی ہے. آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں جہاد پر لیکچر تو کروا کے بتائیں. اس موضوع پر بھی دشمن کامیاب ہو چکے. ویسے بھی برائلر مرغی کھا کھا کے تو جہاد کے قابل بھی نہیں ہم رہ گئے. اور تیسرا مقصد تھا حلال حرام کا تصور ختم کرنا. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک صدر صاحب نے کہا تھا سود کے حلال ہونے کی کوئی صورتیں نکالو. اور ذمہ داری سے نام لے رہا ہوں، غامدی صاحب نے فتویٰ دیا یورپ کے ملکوں کے لوگوں کا 15 گھنٹے بعد روزہ کھول دیں. بے شک ضروری تو نہیں سورج ڈوبے تو روزہ مکمل ہوتا ہے. مزدور ہیں آپ لوگ، مزدوری کرنی ہے، عصر کے وقت بھی روزہ کھول سکتے ہیں. اور ناروے میں اس فتوے پر بڑا عمل بھی ہوتا رہا ہے. حلال کو حرام، حرام کو حلال، دلائل دے کر، توجیہات بیان کر کے. تینوں مقاصد میں 100% تو وہ نہیں پورے ہوئے، کامیاب ہوئے، لیکن قدر کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. آج کا مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، بہرحال حلال حرام کا خیال ایمان کے اندر موجود ہے. عمل وہ اس پر کرے نہ کرے لیکن اس کے اندر حلال حرام کا تصور موجود ہے. سب سے پہلے جس ہستی نے اس فتنے کو بھانپ کے کفر کا فتویٰ دیا تھا 1884 میں، وہ قصور کے بزرگ تھے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ. ابھی اعلیٰ حضرت نے کتابیں نہیں لکھی، ابھی تاجدار گورڑا نے بھی کتابیں نہیں لکھی، انہوں نے بعد میں لکھی ہیں مرزیت پر. اس 84 میں انہوں نے قصور کے تھے اور مناظر اسلام تھے. انہوں نے کہا مرزا کافر ہے اور لوگوں کو کفر کی طرف بلا رہا ہے. حالانکہ اس وقت وہ مناظر اسلام تھا اور عیسائیوں سے مناظرے کر رہا تھا. کس سن میں؟ 90 سال مسلمانوں نے محنت کی تو 1974 میں وہ فتویٰ جو مسجد اور مدرسے سے دیا گیا تھا، 90 سال کی محنت کے بعد وہی فتویٰ پارلیمنٹ تک پہنچ گیا ہے اور حکومتی سطح پہ وہ نافذ ہو گیا ہے. کتنے سال محنت ہوئی؟ اگر آپ کوئی محنت کرتے ہیں اور آپ کو نتیجہ نظر نہیں آتا، مایوس نہ ہو، محنت کرتے رہیں، اگلی نسل نتیجے تک پہنچ جائے گی. جب 1974 میں پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، علامہ غلام دستگیر قصوری تو وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے پہلا فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ بنیاد تو رکھ گئے جس پر پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کتابیں لکھی، پھر تاجدار گورڑا نے بھی، پھر اور مشائخ خدمات سر انجام دے. 90 سال کی محنت کے بعد
آج کل کوئی دین کا کام کرتا ہے تو سوچتا ہے نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا، مجھے نتیجہ نہیں نظر آ رہا، وہ محنت ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ محنت کرتے رہیں، جب کام دین کا ہے تو آپ کبھی بھی اجر سے محروم۔ ہمارے ذمے نتیجہ نہیں، ہمارے ذمے محنت ہے۔ 90 سال کی محنت کے بعد وہ فتویٰ جو مدرسے اور مسجد میں سنایا گیا تھا، وہ 90 سال بعد پارلیمنٹ میں سنایا گیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، اگر مرغی کے نیچے کوئی انڈے رکھے تو کتنے کے دن بعد وہ انڈوں سے بچے نکل آئیں گے؟ 21 دن بعد۔ اب اگر کوئی انڈے رکھ کے 2 دن بعد ہی گھبرا جائے بچے کیوں نہیں نکل رہے، اور وہ مرغی سے انڈا اٹھا کے چیک کرے بھی بچہ بنا ہے یا نہیں بنا، تو آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ ایک پروسیس ہے، اس سے معاملہ گزرے گا تو انڈے سے بچے نکلیں گے۔ آپ محنت کریں، آپ نتیجے کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے رہیں، میرا رب نتیجہ پیدا کر دے گا۔ آپ کا پروگرام اپنے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، اس نے کائنات چلانے کا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے۔ آپ اپنی محنت کرتے رہیں۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ مومن کا کیا کام ہے؟ ہمت ہارنا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، پھر تاجدار گولڑا نے کتابیں لکھی۔ مرزے نے تاجدار گولڑا کو چیلنج کیا کہ آئیں لاہور کی بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے تفسیر سورت فاتحہ لکھتے ہیں عربی زبان میں، جو اعلیٰ تفسیر لکھے گا وہ سچ ہے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا چلو کسی بہانے یہ بدبخت میرے سامنے تو آئے نا، پیڑ میں تو آئے نا۔ تو آپ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم لاہور آئیں گے 25 اگست 1900، یعنی آج سے 122 سال پہلے 25 اگست کو تاجدار گولڑا پہنچ گئے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، بٹ صاحب ابھی بتا رہے تھے تاریخی مسجد ہے۔ امیر ملت بھی پہنچ گئے، اور اس دور کے جلیل القدر مشائخ علماء بزرگ وہاں پہنچ گئے۔ یقیناً آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوگی، آپ کی مسجد کے سین جتنا سین ہے اس کا، جی وہ سارا سین بھرا ہوا تھا۔ باہر سڑکوں پہ لوگ تھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، علماء کی تقریریں ہو رہی ہیں۔ 25 اگست 26 اگست 27 اگست 3 دن یہ صورتحال رہی۔ 25 اگست 26 اگست 27 اگست علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، درود و سلام کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ کے شیر تو پہنچ گئے پر وہ لومڑی نہیں پہنچی۔ لاہور میں مرزا آیا ہوا تھا، مسجد میں نہیں آیا، تو جن کے گھر ٹھہرا ہوا تھا ان مریدوں نے کہا خود ہی بلایا ہے، اب کیوں نہیں ان کے مقابلے میں جاتے؟ اس نے کہا مجھے قتل ہونے کا ڈر ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، گئے تو قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی وحی ہے؟ پہلے تو وحی نازل ہوئی کہ مقابلے پہ بلاؤ، اب وحی آ گئی ہے قتل ہو جاؤ گے۔ انہیں پتہ چل گیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے مرزیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ کئی ایسے تھے جو اس کے جال میں بدستور پھنسے رہے۔ مرزے نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا کہ جاؤ تاجدار گولڑا سے کہو اب وہ لکھنے والا مقابلہ تو نہیں ہوگا کہ سورت فاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھیں۔ اب سچائی اس طرح ثابت ہوگی کہ جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہو کسی کوڑے کو ٹھیک کر کے دکھائیں، انہیں لے جاؤ کسی کوڑے کے پاس، معذور کے پاس، اگر وہ کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو وہ سچے ہیں۔ مہر منیر جو تاجدار گولڑا کی سوانح عمری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پیغام بادشاہی مسجد لاہور پہنچا، تاجدار گولڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، کسی مردے کی قبر پر لے جاؤ۔ میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ چند دنوں بعد کسی نے تاجدار گولڑا سے پوچھا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا،
کہ میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا. مہر منیر میں ہے، آپ نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا تھا، میں نے کب دعویٰ کیا تھا، مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. مجھے تو ایک رات پہلے تاجدار گولڑا نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا تھا، مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. مجھے تو ایک رات پہلے رسول اللہ نے دیدار کروا کے فرمایا میرے علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. مہر منیر میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کٹی قلے دے سر تے کد دی، قلعہ مضبوط ہو تو کوئی فکر نہیں ہوتی. مرزے کا جھوٹ ظاہر ہوا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کے مقدر میں ہے رسوا ہونا، حق کا مقدر ہے سرخرو ہونا. ان شانیک ھو الابتر. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. مرزا تو 1908 میں کفر پہ مر گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی ذریت چھوڑ گیا جو آج بھی کفر کو پھیلا رہی. تحریک پاکستان کا دور شروع ہوا تو جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا نا، انہوں نے قائد اعظم سے کہا بلوچستان مرزائیوں کا ہے، یہ ان کا الگ ملک ہے. قائد اعظم نہیں مانے. اس وقت جو تحریک پاکستان کے قائدین تھے انہوں نے مرزائیوں کا یہ مطالبہ نہیں مانا. انہوں نے کہا بلوچستان ملک ہوگا مرزائیوں کا. قائد اعظم نہیں مانے. انہوں نے کہا اچھا وہ نہیں مانتے تو اس طرح کر لو، شیخو پورہ ضلع میں ننکانہ صاحب، وہاں سے لے کے ہندوستان میں قادیان، یہ جو علاقہ ہے یہ ایک ریاست ہوگی جس کا صدر ہوگا سکھ اور وزیر اعظم ہوگا مرزائی. تحریک پاکستان کے قائدین نے یہ مطالبہ بھی نہیں مانا. مرزائیوں نے بڑا زور لگایا یہ موقع ہے اپنی الگ ریاست بنوانے کا. عالمی دباؤ تھا کہ مرزائیوں کو یا تو بلوچستان دے دو یا یہ ننکانہ صاحب اور قادیان کے درمیان جو علاقہ ہے سکھ اور مرزائی دونوں کو اکٹھا کر دو. قائد اعظم نے دونوں مطالبے نہیں مانے. عالمی دباؤ تھا. پہلا وزیر خارجہ مرزائی لگاؤ، آپ اس کو مان گئے. قائد اعظم نے کہا چلو ان کا الگ ملک نہ بنے، میں ان کو وزارت دے دیتا ہوں. تو پہلا جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان، وہ مرزائی تھا. مرزائیوں نے یہ سوچا کہ ہم وزارت خارجہ کو اس طرح استعمال کریں گے، باہر کے ملکوں میں مرزائیت کے پودے لگائیں گے. آج بھی باہر جا کے دیکھ لیں، وہ ظفر اللہ خان نے جو بیج ڈالے تھے اب وہاں پودے بن چکے ہیں، مرزائی وہاں جا کے پناہ لے رہے. دوسرا مرزائیوں نے سوچا قائد اعظم نے ہمیں بلوچستان نہیں دیا، ہم پورا ملک پاکستان ہی اپنے کنٹرول میں کریں گے، اس لیے انہوں نے وزارت خارجہ لی. 1953 میں نشتر پارک کراچی میں ظفر اللہ خان نے تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، کتابوں میں موجود ہے، میں نہیں آپ کو سنا سکتا. اس ایک جملے کے بعد 10,000 مسلمان پاکستان میں شہید ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر. 10,000 مسلمان. لاہور میں اسی وزیر خارجہ کے حکم پر ریڈ لائن کھینچی گئی تھی کہ جو اس سے آگے آئے نا اس کو گولی مار دو. اور کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے تھے. مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1954 قصور میں تقریر کر کے لاہور آ رہے تھے. آپ کو گاڑی روک کے گرفتار کیا گیا، کچھ دل جیل میں رکھا، پھر جج کے سامنے پیش کیا.
جج نے یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، اور الطبیان، یہ طبیان القرآن جو علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر قرآن ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے طبیان القرآن میں۔ حضرت مجاہد ملت کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جج صاحب معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ جج نے کہا لکھ دو آئندہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ تقریر نہیں کروں گا، آئندہ میں مرزیوں کو کافر نہیں کہوں گا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہکا لگایا کٹہرے میں کھڑے ہو کے، جج کے سامنے کہکا لگایا اور کہکا لگا کر جج صاحب آپ مجھے آزاد کریں، میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا، دنیا کو بتاؤں گا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اور دنیا کو بتاؤں گا مرزئی کافر ہیں۔ جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہکا لگا کے آپ نے یہ عزم کیا کہ میں تو باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری دوں گا، جج کو غصہ آ گیا، اس نے انگریزی میں غصے سے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ جج نے غصے سے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگریزی بابا جی کو بھی آتی تھی۔ جج نے کہا نا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، آپ نے فرمایا از دیٹ آل، از دیٹ آل۔ جج نے کہا میں تمہیں سزائے موت دوں گا، آپ نے فرمایا بس اتنی ساری سزا ہے، بس اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ سلام ہو سلام۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو بزرگوں نے تو انہیں دیکھ رکھا ہے، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، ویسے نیٹ پہ تصویر بھی ان کی موجود ہے، قد بھی ان کا 7 فٹ، اور پگڑی باندھتے تھے تو ترہ اونچا رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ ہوٹل سے نکل رہے ہیں تو اسی طرح باندھ ٹھن کے تو پگڑی باندھی ہے، ترہ اونچا ہے۔ قاضی سمیع الحق صاحب دیوبندی مکتبہ فکر وہ بھی اسی ہوٹل میں تھے، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے گئے، مصافحہ کیا، کہا مجاہد ملت پاکستان میں تو پگڑی باندھتے ہو ترے والی، اب جا رہے ہو نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں، یہاں تو ترہ نیچے کر لو۔ تو مجاہد ملت نے قاضی سمیع الحق صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہا قاضی صاحب آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سمیع الحق میں یہی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے کرم سے نیازی کا ترہ جھکا نہیں ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا۔ اور پھر کہا سمیع الحق صاحب میرے ساتھ چلیں، دیکھیں پاکستان میں جس نیازی کا ترہ نہیں نہ جھکتا کسی کے سامنے، آج عبدالستار خان نیازی کی پگڑی کا ترہ جھکے گا تو سنہری جالیوں کے سامنے جھکے گا، جب وہاں سلام پیش کروں گا تو یہ ترہ تمہیں جھکا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ آج دیکھ لو یہ ترہ کہاں آ کے جھکتا ہے۔ وہ اس وضع کے آدمی تھے، جب انہوں نے نعرہ لگایا مولانا عبدالستار خان نیازی کی عظمت کو سلام، تو یہ محبت کی بات میرے ذہن میں آئی، ویسے ہم کھڑے ہیں تو کن کے کرم سے کھڑے ہیں؟ پورے انیس سو 54 میں مجاہد ملت نے تحریک ختم نبوت میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مرزائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے ہمیں بلوچستان نہیں دیا، ہم پورے پاکستان پر ہی قبضہ کریں گے۔ اس فتنے کو بھانپتے ہوئے، ویسے بھی جو قیام پاکستان کا مقصد تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس موقع پر حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا آپ نے یہ قانون تو پاس کر دیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا، اب مسلمان کی تشریح بھی لکھ دیں، تعریف لکھ دیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ ان کا یہ بھی تو لکھ دیں نا مسلمان ہے کون۔ اب اس پر بحث ہوئی، کچھ سیشن ہوئے اس موضوع پر کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آخر جو تعریف لکھی گئی وہ یہ تھی کہ مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ اس پر دلائل میں شروع میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں ایمان کی تشریح کرتے ہوئے۔ یہی بات آئین کا حصہ بن گئی کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب مرزئی اس کی زد میں آتے تھے تو مرزئیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ جون سے ستمبر تک جو سیشن ہوئے ان میں وہ آتے رہے۔ مرزا ناصر اپنے حواریوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا کے تقریریں کرتا رہے۔ ان کے 1000 سوالوں کے جوابات ہمارے علماء نے پارلیمنٹ میں دیے۔ آخری دن 7 ستمبر 1974 جس دن مرزئیوں کے بارے میں کفر کا فیصلہ آئین میں لکھا جانا ہے، اس دن مرزا ناصر اپنے حواریوں کے ساتھ آیا تو کس طرح آیا؟ چٹے سوٹ پائے، سفید پگڑیاں، ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کپڑے کی جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس مرزئی کو تقریر کا موقع دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، جب وہ ہمارے آقا کریم کا نام لیتا ہے تو سر جھکا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شاہ نورانی فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کر کیا رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ علماء نے پڑھا ہے۔ یہ جو دنیا دار ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کتابیں تو نہیں پڑھی۔ جب ان کے معمولات کو دیکھیں گے، سفید سوٹ پہنے ہیں، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور حضور کا نام لیتے ہیں تو سر بھی جھکا لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ملائمت سے درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تو لوگ ہم سے پوچھیں گے مولانا ان کو کافر کہتے ہو؟ یہ تو بڑے عاشق رسول ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ کافر ہیں۔ مولانا شاہ نورانی جب مرزئیوں کو دیکھا نا اس طرح وہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو مولانا شاہ نورانی کھڑے ہوئے، ایک شعر پڑھا اور پھر ایک سوال کیا جس سے مرزئیوں کو ننگا کر دیا۔ شعر کیا پڑھا؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پھر ایک سوال کیا، کہا مرزا ناصر مجھے تم یہ بتا دو کہ اگر کوئی غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے تمہارے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ مرزا ناصر نے پارلیمنٹ میں کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، چونکہ یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ جب اس نے کہا نا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو حضرت مولانا شاہ نورانی نے پارلیمنٹیرین سے کہا اب دیکھ لو یہ بناوٹ کیا کر رہے تھے کہ حضور کے عاشق ہیں، اور عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں جو حضور سے دشمنی ہے۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے، ہم حضور کو نبی آخری نبی مانتے ہیں، نہیں، کہتا ہے جو مرزے کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ سب پر بات واضح ہو گئی۔ ایک وزیر نے اٹھ کے سوال کیا حضرت مولانا شاہ نورانی سے، اگر ہم مرزئیوں کو کافر قرار نہ دیں، اگر اس پر فیصلہ آج نہ ہو سکے تو آئندہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا، لائحہ عمل کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت پر جب پہلے حملہ ہوا تھا حضور کے وصال پاک کے وقت تو سب سے پہلے پیرا کس نے دیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کا خون ہے شاہ نورانی کی رگوں میں، یہ صدیقی نسب والے تھے۔ جب اس وزیر نے پوچھا نا اگر ہم انہیں کافر قرار نہ دیں آپ کا رد عمل کیا ہوگا، تو صدیق اکبر کا بیٹا جلال سے کھڑا ہوا، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور کہا جب یہ ملک پاکستان بنانا تھا اس وقت تو تم حضور کا نام لیتے رہے، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا،
شاہ نورانی نے کہا حضور کا نام لے کے تو ملک بنایا، اب چاہتے ہو اللہ کے رسول سے غداری کریں، اللہ کے رسول سے بے وفائی کریں، تو حضور سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ لفظ تو شاہ نورانی کی زبان سے نکل رہے تھے، تاثیر کہیں اور سے آ رہی تھی۔ یوں بجلی بن کے یہ لفظ گرے ایم این ایز کے بدنوں پر کہ ہر کوئی اپنی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا، ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی، مولانا یہ صرف آپ کا عقیدہ نہیں، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حق و صداقت کی ہے نشانی، حق و صداقت کی ہے نشانی۔ 7 ستمبر 1974 آئین بن گیا، قادیانی، مرزائی، لاہوری گروپ یہ سب کافر ہیں۔ آئین میں ان کا نام لے کے کفر لکھ دیا گیا کہ یہ کافر ہیں۔ جب آئین بنتا ہے تو اس کی روشنی میں قانون بنتا ہے، ملک چلتا ہے قانون سے، قانون بنتا ہے آئین سے۔ آئین وفاق کی علامت ہے، چاروں صوبے اکٹھے ہوتے ہیں تو آئین پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آئین کی روشنی میں وہ قانون بنتا ہے جس قانون سے ملک چلتے ہیں۔ 10 سال مرزائیوں نے قانون نہیں بننے دیا، 84 تک قانون نہیں انہوں نے اپنے خلاف بننے دیا، اور اس کوشش میں رہے ہیں کہ آئین کو لپیٹ دیں۔ یہ جو ایک جملہ آئین میں لکھ دیا گیا ہمارے حوالے سے، اس کو نکالیں۔ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی، اس وقت یہ اخباروں میں بھی آیا تھا کہ مرزائیوں نے کہا پاکستان کا قرضہ اتارنے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ آئین میں سے یہ ایک جملہ نکال دیں۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا مقروض پاکستان بہتر ہے کافر پاکستان سے۔ یہ اعزاز اللہ نے ضیاء الحق کو بخشا کہ 26 اپریل 1984 انہوں نے دنیا کی مخالفت مول لے کے قانون سازی کی ہے۔ قانون سازی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئی۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ 1984 میں بنا ہے۔ آپ نیٹ پہ ریسرچ کر لیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرزائیوں کے خلاف قانون کیا ہے، لیکن مرزائیوں کو پتہ ہے۔ اگر ہمیں بھی پتا چل جائے نا مرزائیوں کے خلاف قانون کیا ہے تو پاکستان سے مرزائیت ختم ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ختم نبوت کے والے سے جتنے فتنے 1400 سالوں میں اٹھے ہیں، کوئی فتنہ اتنے لمبے عرصے تک چلتا رہے؟ 1908 میں مرزا فوت ہوا، 2022 آ گیا، 114 سال گزر گئے، 114 سال، فتنہ آج بھی موجود۔ اتنا عرصہ تو کوئی فتنہ نہیں ٹھہرا جتنا عرصہ اس کو ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ یہ سوال اٹھایا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، ابھی میں نے جواب دینا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا پہلے جب یہ فتنہ اٹھتا تھا تو وہ اور مسلمان تھے جو اس کو دبا لیتے تھے، آج اس کو پھیلانے میں ہماری غفلت ہے۔ یہ فتنہ پھیل رہا ہے تو ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے پھیل، اور کوئی افراتفری نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں جو پاکستان میں قانون بن چکا ہے نا وہ نافذ ہو۔ 1974 میں آئین بنا، 1984 میں قانون بنا، 2022 میں بھی قانون پہ عمل درآمد نہیں۔ اگر وہ قانون نافذ ہو جائے جو مرزائیوں کے بارے میں ہے تو مرزائیت ختم ہو جائے۔ بڑی عید کا دن ہے، مرزائی نے بکرا ذبح کیا، کسی نے پوچھا کیوں ذبح کیا ہے، اس نے کہا قربانی دی ہے، 3 سال قید ہے۔ مرزائی اگر کہنا یہ جانور میں نے ذبح کیا ہے اس لیے کہ قربانی دی ہے، 3 سال قید ہے۔ 298 BC یہ قانون پڑھ کے دیکھیں، 298 B اور C۔ جمعے والے دن وہ کہیں اکٹھے ہوں، پوچھیں کیوں اکٹھے ہوئے ہو، کہ نماز جمعہ پڑھنی ہے، 298 C لگتی ہے۔
ان کا کوئی بندہ مر جائے کہ نماز جنازہ فلاں وقت ہوگی، نماز جنازہ مسلمانوں کے لیے، وہ کافر ہیں، کافر بن کے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کافر ہیں، کافر بن کے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندو بھی اس ملک میں رہتے ہیں، کبھی ہم نے تقریریں کی ہیں ان کے خلاف؟ نہیں کی۔ وہ کافر ہیں، کافر بن کے رہیں تو قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ہیں کافر اور اسلامی شناخت استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلامی شناخت وہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ قانون بن چکا ہے پاکستان۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت بیرا شریف میں ابھی طالب علم تھا، جب اس قانون کے خلاف مرزئی UN میں گئے، انہوں نے پاکستان کے خلاف درخواست دی اقوام متحدہ میں کہ پاکستان میں حقوق انسانیت پائمال ہو رہے ہیں۔ تو پورے پاکستان سے جس ہستی کو منتخب کیا گیا نا مرزائیوں کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے، اس محسن ملت کا نام ہے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس وقت مرزائیوں کے جواب دینے کے لیے گئے ہوئے تھے UN میں، جب 17 اگست کو حادثہ پیش آیا تھا جہاز کریش ہونے کا، جس میں ہمارے فوجی افسران جہاز کریش میں شہید ہوئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو یہ بات میں نے خود آپ سے سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں مرزائیوں نے خوب محنت کر کے پاکستان کی مخالفت کی ہے، عالمی فورم پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سوال انہوں نے کیے ہیں، اور پھر آپ نے بتایا میں نے یہ جواب ان کو دیے ہیں۔ 26 ملکوں نے ووٹنگ کرنی تھی، جن میں سے کچھ ملک تو ایسے تھے جن کا ووٹ ہر حال میں پاکستان کے خلاف ہی ہے، مثلا انڈیا کبھی پاکستان کے حق میں تو ووٹ نہیں دے گا۔ تو ان 26 ملکوں میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پاکستان کی نمائندگی کی تو 22 ووٹ پاکستان کے حق میں آئے کہ پاکستان میں کوئی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا، ظلم مرزائیوں نے کیا ہے پاکستانی مسلمانوں پر، ظالم یہ ہیں اور بن مظلوم رہے۔ وہاں ایک سوال ہوا تھا اور یہ آج قانون میں موجود ہے، وہاں ایک سوال ہوا تھا کہ مرزائی جب کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرزائی یہ کلمہ پڑھے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تو نے مرزائیت چھوڑ دی ہے، اسلام قبول کر لی ہے، مرزے پہ لعنت بھیج دی ہے؟ وہ کہ نہیں، میں نے مرزائیت نہیں چھوڑی، ہوں میں مرزائی، لیکن میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس پہ دفعہ 295 سی لگتی ہے، 298 سی نہیں 200، اور یہ کس پہ لگتی ہے؟ گستاخ رسول پہ۔ تو وہاں یہ سوال ہوا، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان پہ 295 سی لگا رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب جو دیا کہ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کلمۃ الفصل مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ جب تم یہ کلمہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لفظ محمد سے مراد مرزے کو لو۔ اللہ نے 2 محمد بھیجنے تھے، ایک محمد قادیان میں بھیجا ہے، ایک محمد مکے میں۔ پہلے مکے میں محمد بھیجا ہے، پھر قادیان میں۔ یہ جو قادیان والا محمد ہے یہ ان کی کتابوں میں ہے، حقیقت الوحی میں ہے، آئینہ کمالات اسلام میں ہے، کلمۃ الفصل میں ہے، کہ یہ جو قادیان میں اللہ نے محمد بھیجا ہے، یہ اب میرا دل نہیں مان رہا کہ میں وہ عبارت آپ کو سناؤں، نقص حضور کی طرف منسوب کیا اور اسے اکمل کہا۔ علماء سے پوچھیں اکمل کا صیغہ، اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہے؟ ان کا یہ پہلے محمد سے زیادہ شان والا ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اور جب انہیں کتابیں دکھائی گئیں کہ دیکھیں خود انہوں نے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس پر عالمی میڈیا کی، عالمی جو ججز وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی تسلی ہوگی، ان کا پاکستان میں کوئی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا، جو یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا ہے، بلکہ مرزائی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔
کہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں قانون کا نہیں پتہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا قانون کا تو مرزیت ختم ہو جائے۔ بعض لوگ انہیں احمدی کہتے ہیں، یہ آئین میں موجود ہے کہ انہیں احمدی نہیں کہنا، یہ قانون میں ہے، انہیں احمدی نہیں کہنا، ان کو کہہ سکتے ہو قادیانی، مرزئی یا غلام مرزا۔ یہ قانون سازی ہوئی ہے اس پر بھی کہ انہیں احمدی نہیں کہہ سکتے، انہیں قادیانی کہو، مرزئی کہو یا غلام مرزا کہو۔ اس وقت جن حالات میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آئین بھی بن چکا اور قانون سازی بھی ہو چکی، کیا مرزیت ختم ہو گئی؟ فتنہ مٹ گیا؟ فتنہ آج بھی موجود ہے اور ارتدادی کوششیں جاری ہیں۔ یہ قصور میں گاؤں ہے کھیڑا ہیٹا، وہاں ایک امام مسجد صاحب 35 سال رہے ہیں، کہیں تقریر کرنے جاتے تو پیسے نہیں لیتے تھے، کہتے میں دین بیچتا نہیں ہوں۔ انہوں نے 300 گھروں کو مرزئی بنا دیا، کسی کا بچہ کینیڈا بھیجا، کسی کا جرمنی بھیجا، اور مسلمانوں کی مسجد میں رہے۔ یہ خوشاب، جوہر آباد، مٹھا ٹوانا، 6 کنال پر مسلمانوں نے مسجد بنائی، ان کے قبضے میں تھی، ابھی کچھ عرصہ پہلے اسے چھڑایا گیا۔ جب ہم 7 ستمبر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے ان محسنوں کو جنہوں نے پارلیمنٹ میں جہاد کیا سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کرنٹ صورتحال نہیں دیکھتے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہمارے اسلاف کی محنتوں کو ضائع کیا جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم خود اس عقیدے کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ ازبر کروائیں۔ ہم میں سے ہر شخص عقیدہ ختم نبوت کا سفیر بن جائے، کم از کم اپنی اولادوں کو یہ شعر یاد کروا دیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آپس میں متحد ہونا ہوگا۔ کیا اس وقت اہل سنت متحد ہے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، کوئی صورت بھی نہیں نظر آ رہی کہ متحد ہو جائیں۔ ہمیں جب تک ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہماری صلاحیتیں آپس میں لڑنے میں ضائع ہو رہی ہیں۔ دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ اگر ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں متحد ہونا ہوگا۔ اگر ہمارا کوئی عالم غلطی کر دیتا ہے، اس سے کوئی بات غلط ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم اس کو فتنہ نہ بنا لیں، پوسٹ چڑھا کے اصلاح نہ کریں، بلکہ جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے گھر جا کے اصلاح کریں، سوشل میڈیا سے ہٹ کے اصلاح کریں۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ چڑھا کے اپنوں کی اصلاح کرتے ہیں نا تو پھر اپنوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وقت نہیں کہ میں تشریح کروں، اس لیے میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے۔ مایوسی سے ہی بول رہے ہیں، ویسے میں 1% بھی مایوس نہیں ہوں کہ مسلمان متحد نہیں ہوں گے، انشاءاللہ متحد ہوں گے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید با، ہماری طاقت متحد ہونے میں ہے۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نو مسلم سیکورٹی شیلٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ 9 مسلم جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے تو کئی مرزئی کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لیں، کہ جو اسلام قبول کرے گا ہم اسے تحفظ دیں گے، اور اگر معاشی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ ابھی سیلاب آیا ہے تو وہ لوگ خبر دیے بغیر وہاں جا کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں کہ جی 100 بچہ ہمارے ادارے میں بھیج دو، 200 بچہ ہمارے ادارے میں بھیج دو۔ ویلفیئر کے نام پر وہ بچوں کو اپنے ادارے میں لا کے
سکول پڑھانے کے لیے پھر انہیں مرزئی بنا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر کل اپنے علاقے کے کسی دینی مدرسے میں جائے اور محتمم صاحب سے کہے بھئی آپ سیلاب زدہ علاقے سے 5 بچے منگوا لیں، خرچہ میں دوں گا، چلیں 5 زیادہ ہیں تو 2 بھی کہہ سکتے ہیں، 1 بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 بچہ آپ وہاں سے منگوا لیں، اپنے ادارے میں پڑھائیں، اس کا ماہانہ خرچ میں دوں گا، پھر تو میں سمجھوں گا کہ آپ ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ مطلب یہی ہے کہ سنا اور سن کے چلے گئے۔ آپ نہیں کریں گے تو وہ دوسرے لوگ کام کر لیں گے، وہ وہاں سے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور خبر تک بھی نہیں لگنے دیتے کہ کہیں مسلمان اس پہ احتجاج ہی نہ کریں کہ ان بچوں کو یہ مرزئی بنا دیں گے۔ آپ کے پاس ادارے ہیں، مدارس ہیں، تو اگر آپ 5 بچے، 1 بچے کا بھی اگر آپ اپنے ذمے لے لیں کہ آنے جانے کا خرچ بھی میں دے دوں گا، اس کا ماہانہ خرچ محتمم صاحب سے پوچھ لیں کتنا ہے، چلیں 1 بچے کا ماہانہ خرچ میں دے دوں گا، آپ محتمم صاحب سے بات کریں، حوصلہ افزائی کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، محتمم صاحب خود تیار ہو جائیں گے یہ کام کرنے کے لیے، وہ کہیں گے نہیں ہم اس کا انتظام کر لیں گے، تم سے جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کر لیں۔ لیکن ہم کبھی ان مدارس میں جا کے علماء سے نہیں پوچھتے کن حالات میں آپ گزر رہے ہیں، کیسے ان بچوں کا کھانا پورا کر رہے ہیں۔ ہم ان دینی مدارس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان مدارس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ مدرسے کی انتظامیہ کے مہمان نہیں، وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ میں نے ایک علاقہ سعد اللہ پور میں جانا تھا، وہاں مرزئی بڑے تھے، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم فلاں علاقے میں جا رہے ہو تقریر کرنے، تو وہاں بیان کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو سنایا کہ یہ میں نے بیان کرنا، تو آپ کمال شفقت فرماتے تھے، آپ نے فرمایا یہ چیز بھی شامل کر لو، یہ بھی اس وہاں جا کے بیان کرنی۔ وہ ہستیاں تھیں جنہیں فکر تھا کہ دین کس طرح خدمت کرنی ہے، دین کی کس طرح دین کے خادم تیار کرنے۔ آج اگر یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے، کوئی مرزئی ہم مسلمان کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم اپنے لوگوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری غفلت یا سستی کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان بھی مرزئی ہو گیا ہماری سستی کی وجہ سے، تو ہم سے زیادہ پھر گلی کا کتا افضل ہے، وہ بہتر ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا پیرا نہ دے سکیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں۔ بٹ صاحب وقت ہے یا پھر آئندہ؟ میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو چکے ہیں، جزاک اللہ۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے ہمارے نمازی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا واجب ہے، ننگے سر نماز پڑھنی ہے جب آپ نے احرام باندھا ہوا، جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب سر ڈھانپنا نہیں۔ دوسری صورت کہ آپ کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہی نہیں، سفر میں ہے، کسی جنگل میں ہے، ویسے لباس ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جواز کی صورت ہے۔ تیسری صورت جس میں ننگے سر نماز پڑھنا آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کپڑا موجود ہے سر ڈھانپنے کے لیے، لیکن آدمی نماز کو معمولی عبادت سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں سر ڈھانپوں، معمولی اجازت، معمولی عبادت، نماز کی توہین کرتے ہوئے معمولی عبادت سمجھتے ہوئے کپڑا پھینکا، ننگے سر نماز شروع کی، تو جس صورت میں اس نے نماز کی توہین کی ہے، اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہو جائے گا۔ یہ 3 مختلف صورتیں آپ کے پاس علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ باقی سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے۔ میں نے زیادہ آج چونکہ عقیدہ ختم نبوت پہ بیان کیا اور وقت بھی یہاں مختص ہوتا ہے دعا کے لیے، انہی الفاظ پہ سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق خاص سے آج ہمیں اپنی جامع مسجد حاضہ میں
چھٹے درس قرآن کی ایمان فروز روح پرور نشست میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بار دیگر بہت شکر گزار ہوں اپنی ان تقدس مآب ہستیوں کا، خصوصاً جناب صاحبزادہ پیر سید عارف الحق شاہ صاحب زید مجدہ، جناب پیر سید بلال سید امامی شاہ صاحب، جناب قاری نصیب صاحب، دیگر علماء کا اس خوبصورت پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ اجویر مسمی صاحب تشریف لائے، خصوصاً ہماری اس مسجد نظامیہ کے وہ تمام بزرگ جو ایک خوبصورت تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کی جو ہے وہ رونق بنے ہوئے ہیں۔ بزم ریاض کے وہ تمام نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ میرے بہت محترم بھائی حافظ، ہماری اس مسجد کے امام خطیب حافظ حسن صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے تمام ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جناب حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی تشنہ نہیں رہ گیا، اس لیے سوال و جواب کی نشست بھی ہم نے موقوف کی۔ اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں، ایک خصوصی اعلان سماعت فرمائیں۔ حافظ حسن صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو جمعہ شریف ہوگا، یہ ہمارے محترم جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے شہر اقبال کی ممتاز علمی شخصیت حضرت علامہ یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اس مبارک کی تقریب جمعے کو ہوگی۔ تو یہ جمعہ جو ہے وہ عالم اسلام کی بڑی خوبصورت شخصیت ملت اسلامیہ کی اور خصوصاً علی پور شریف کے زیب سجادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی وہ یہاں جمعہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ختم شریف ہوگا اور علامہ یعقوب رحمۃ اللہ کے سارے صاحب کے لیے وہ محفل ہوگی۔ تو مجھے ان کا حکم تھا کہ یہ بھی اعلان فرما دیں، تو میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ صاحب سے کہ آپ اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازیں۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبلہ صاحب نے جو ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت و جاندار گفتگو فرمائی ہے، یا اللہ اس کو سمجھنے اور حضور علیہ السلام کی ناموس پاک کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ یا رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع عطا فرما۔ آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ اکرام سب کی محبت الفت عطا فرما۔ جو دوست احباب اس درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ علامہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات مزید بلند فرما۔